کہ رمضان کے روزے جو آپ پر فرض کیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کوئی کمی واقع ہونے لگی تھی، ایک مہینے کی پابندی لگی کہ دن کے وقت کھانا پینا نہیں تاکہ خوراک کی کمی پوری ہو جائے۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں، جن و انس اول آخر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، اپنی چاہ خواہش اور تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خواہشات کے مطابق انہیں عطا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ سمندر میں بندہ سوئی یا انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو تری اور پانی لگتا ہے قطرے سے بھی کم، اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ زمین آسمان کی خواہشات اللہ تعالیٰ کی ہے، وسیع خزانے ہیں۔ مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ ہمیں متقی بنانے کا، کہ ہم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے بن جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، ڈر اور تقویٰ آ جائے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، اس پر صرف پابندی لگائے رکھیں۔ پورے وجود کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ، کانوں کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، ہر چیز۔ یہ تو جائز اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء اللہ کے حکم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صبح سے لے کر شام تک ہم ترک کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہیں ہی حرام، جن سے ویسے ہی منع کر دیا گیا، وہ تو بالروزہ ترک کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، برائی غلط کاریوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ عبادات کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنی خواہشات کو ترک کرنا، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دینا، یہ مقصد ہے عبادات کا۔ اب قریب عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مسلمان قربانی کریں گے۔ اتنی بھی عظیم عبادت ہے قربانی، اس کا مقصد بھی اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے، نہ قربانی کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی ہے، دل کا ڈر، خوف، خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تو وہ دل چیک کرتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ دیکھتے ہیں کس چیز کو؟ تمہارے اعمال کو اور دلوں کو چیک کرتے ہیں۔ اللہ تو اس چیز کو چیک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی عظیم جماعت ہے، ان کے بھی دل چیک کیے گئے، اللہ کے تقوی، ڈر، خوف کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہ عبادت رمضان کے روزے یہ بھی بندے کو متقی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا ہے ایمان؟ اس لیے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، صحیح معنوں میں اپنے رب تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور قرآن کریم کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے سے ڈرنے والے بندے ہیں ان کی نشانیاں اور علامتیں بتا دی ہیں۔ وقت بہت کم ہے، میں مزید اختصار کرتا ہوں۔ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب و غائب کتاب ہے، انشاءاللہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو ھدی للناس قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، عام خاص کے لیے، گورے کالے کے لیے، سب کے لیے ہدایت، دنیا کے ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ جہاں پر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے متقین جو اپنے سے ڈرنے والے بندے ہیں ان کے لیے ہدایت فرمایا۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو
ہارٹ پیشنٹ ہو، ڈاکٹر صاحب حکیم طبیب صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ انہیں کہتے ہیں آپ نے یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی، ان سے پرہیز کرنا ہے، یہ خوراک آپ نے کھانی ہے، یہ جو آپ کو میڈیسن دوا دارو میں دے رہا ہوں اس انداز میں اسے استعمال کرنا ہے۔ بندہ ساری باتیں جو حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں اس کے الٹ کرنا شروع کر دے، کیا خیال ہے جی؟ شوگر ٹھیک ہو جائے گی، بندہ بڑے جلد ٹھیک ہو جائے گا، ساری بیماریاں رفع دفع، نہ رہے گا مانس، نہ بجے گی بانسری۔ شوگر پھر ساری میٹھی چیزیں استعمال کرے، ڈاکٹر صاحب کی مخالفت، حکیم صاحب کی مخالفت کرے، جس طرح میڈیسن بتائی تھی اس کے الٹ استعمال کرنا شروع کر دے، یا کھائے نہ، استعمال ہی نہ کرے، بھلا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایسے مثال سمجھ لیں، قرآن کریم بطور خاص متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، قرآن کریم کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے نازل کیا وہ پورا کرتے ہیں، تو متقین ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے 7 نشانیاں بھی بتلا دی، پہچان، وصف، خوبیاں، کہ ان میں سے مزید کون کون سی خوبیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایک ہی آیت کے ٹکڑے میں 3 باتیں، ایمان بالغیب، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم، ایمان تو اللہ نے ہمیں فری میں دے دیا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمے کے لیے ہمیں کوئی مارے نہیں کھانا پڑی، گھر بار نہیں چھوڑنا پڑا، ہم گھروں سے نکالے نہیں گئے، وطنوں سے نکالے، اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ہیں، آزادی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس حوالہ سے ہمیں ذرا برابر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے لے کر ہمارے اس دور تک، رہتی دنیا تک، جو حق قبول کرتے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام کی طرف سے آتے ہیں، گمراہی کے گڈھا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر روشنی کے راستے پر چلتے ہیں، تان و تشنیع اپنی جگہ پر، باتیں اپنی جگہ پر سننی پڑتی ہیں، مشکلات، حتیٰ کہ کئی ایسے ہمیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے، طرح طرح کی قید و بند کی صورتیں جھیلنی پڑتی، ہمیں وہ تو مل گیا فری میں ایمان۔ ایمان کی جتنے اقسام، جتنے انداز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ہمیں سب پر پورا اترنے والا بنائے۔ دوسرے نمبر پر متقین لوگوں کی نشانی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ رمضان آیا، خان آیا، رمضان گیا اور خان بھی گیا، ایسا مسلمان فصلی موسمی فصلی بٹیروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ شیاطین کو بند کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، رمضان کے مہینے میں تو نمازیں ادا کی، اس عورت جیسے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بے وقوف عورت کی طرح تم نہ ہو جانا جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے چرخہ چلاتی ہے، سود کاٹتی ہے، جب مضبوط سود بن جاتا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اپنی محنت خود ضائع کر دیتی ہے۔ گویا کہ ہم رمضان میں محنتیں کرتے ہیں، عبادات میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں، مناجات، صدقہ، خیرات، دیگر نیکی کے سارے کام، رمضان ختم ہوا، برائی کی طرف چلے گئے، نیکیاں خود ہم نے اپنی محنت ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری زندگی، جس طرح رمضان میں ہم عبادت میں، ریاضت میں، نیکیوں میں، تلاوت قرآن، ذکر فکر میں مگن ہوتے ہیں، ساری زندگی، سال کے سارے مہینے اللہ ہمیں ایسے گزارنے والا بنا دے۔ رمضان کا بھی جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے، جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، کوششیں، کاوشیں، محنتیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اس لیے کیا ارادہ ہے جی؟ نماز قائم کرنا صرف رمضان میں نہیں ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی دن اور رات کی گھڑیوں میں نماز فرض ہے۔ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا، اس کی حالت حال آپ دیکھ لیں، لعنتی، پھٹکارا ہوا، جہنم کا ایندھن اور بالن بنے گا، اللہ کی لعنتیں اس پر برس رہی ہے۔ جو دن اور رات کی گھڑیوں پر کئی سجدوں کا انکار کریں تو پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری علامت جو اللہ سے ڈرنے والے جن کے لیے بطور خاص قرآن کریم ہدایت ہے، جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ فرضی صدقات، زکوٰۃ اور نفلی سارے معاملات اس میں،
چوتھے نمبر پر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے، جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئی انہیں بھی جو آپ سچ مانتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں اپنے دور پہ جس نبی پہ نازل ہوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، حق اور سچ تھی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ کے بعد آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ نبوت رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد قیامت اور آخرت آئے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ ویسے تو سمندر کی گہرائیاں ہیں، ان میں بس غوطہ زن ہو جائیں پھر گہرائیوں میں جاتے جائیں، یہ باتیں تو مکمل ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متقین لوگ ہیں، ان کے لیے بطور خاص قرآن کریم ہدایت ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر گامزن ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ جہاں بھی ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر ہوگا، جہاں بھی اہل جنت کا ذکر ہوگا، ان کی خوبیاں اور اوصاف بیان کیے جائیں گے، اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہوگا، ان کے سب سے اولین مصداق وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ سب سے پہلے اولین مصداق وہ ہیں، اس کے بعد باقی مومنین ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں بھی متقی